السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ لاہور کے جلسے میں نیوٹرلز کے خلاف کچھ نہ کہنے کے بعد آج عمران خان نے ایک بار پھر سے اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست تنقید شروع کر دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ ساتھ ہی عمران خان نے دعویٰ کر دیا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو دو پنشمنٹ ان کے پاس شریف خاندان اور زرداری کی کرپشن کے کیسز کی تفصیلات لے کر آتی تھی۔ ایجنسیاں انہیں سی پیک میں کک بیکس کا بتاتی تھیں، مگر جب انہیں حکومت ملی تو کرپشن کے خلاف کیسز میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ کسی کی شفقت کا ہاتھ تھا جو کبھی ان کیسز کی رفتار بڑھا دیتے تھے اور کبھی کم کر دیتے تھے۔ عمران خان نے ایک بار پھر سنگین الزامات لگا دیے ہیں اور اپنے دور میں احتساب کی ناکامی کی ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی ہے۔ اپنی حکومت جانے اور پی ڈی ایم حکومت کا راستہ نہ روکنے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی ہے۔ عمران خان نے آج سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ ابھی بھی وقت ہے وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں۔ اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ آپ کو پتہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے؟ نیوٹرل سے آخر میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ ان کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے ہیں، آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسپٹ کر جائیں۔ میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں، ان کے نیچے اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزاروں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی انہیں شریف خاندان اور آصف زرداری کی کرپشن کی تفصیلات دیں اور ان کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے دی۔ میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسمبلی ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے۔ وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے، کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے، یہ فلانے انہوں نے اتنی چوری کی۔ یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے، تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اس نے اتنا چوری کر لیا، وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی، یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر، یہ ساری ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی۔ جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں۔ بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں۔ تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا۔ ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں تماشا، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے، لیکن میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی؟ میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے؟ اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں، جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت میں شریف خاندان کے خلاف کیسز میں پیش رفت نہیں ہونے دی۔ حالانکہ 2 دن پہلے ہی عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف تحقیقات میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے بریگیڈیئرز کی وجہ سے پیش رفت ہوئی کیونکہ وہ ڈٹ گئے تھے اور نواز شریف نااہل ہوئے۔ جو نواز شریف کی جو چوری تھی یعنی جو پینما کا اس میں جو ڈیٹ بنی تھی، وہ سارے گورنمنٹ کے ادارے تو کمپرومائز ہیں، وہ تو ڈرتے تھے نواز شریف سے۔ صرف 2 جو بریگیڈیئرز آئے تھے ایم آئی اور آئی ایس آئی سے، وہ کھڑے ہو گئے اور جس کی وجہ سے وہ انکوائری میں انہوں نے چیزیں مل گئی اور نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا۔ تو ان کو پتا تھا ان کی کرپشن کا، ان کی 30 سالہ کی کرپشن سب سے زیادہ پتا تھا آئی ایس آئی اور ایم آئی کو، ان کی ایجنسیز کو پتا ہے۔ 30 سال سے جو ملک کو چوری کر رہے ہیں، بچے بچے کو پتا ہے، کیسے اس سازش کو کامیاب ہونے دیا کہ یہ ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو جائے۔ اسی طرف نون لیگ معاشی پالیسیوں پر اندرونی اختلافات کا شکار ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف مفتاح اسماعیل سے مطمئن ہے۔ مفتاح اسماعیل کو شاہد خان عباسی کی بھی سپورٹ حاصل ہے، کوئی دیگر اراکین کی بھی سپورٹ حاصل ہے، مگر نواز شریف اسحاق ڈار کی بات سنتے ہیں جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔